الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدق خلیل بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق شب پیش خدا گریستم زار زار مسلمانان چرا فارند و زارند ندا آمد نمیدانی کے این قوم دل دارند و محبوب ندارند۔ معزز محترم برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ احزاب کی جس آیت کو موضوع سخن بنایا تھا اس میں آیت مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم نے کی تھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ، کہ ہم نے امانت پیش فرمائی تھی آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، فرشتوں کو، تو فابینا، سب نے انکار کیا، ان یحملنہا، اس امانت کے اٹھانے سے، واشفقن منہا، اور ساری مخلوق اس امانت سے ڈر گئی۔
وحملها الانسان، لیکن اس امانت کو انسان نے اپنے سینے سے لگا لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو انہو کان ظلوما جہولا، ارشاد فرمایا انسان ظلوم ہے، جہول ہے۔ تو انسان نے بجائے افسردگی کے، دکھ کے اظہار کے، خوشی کا اظہار کیا کہ میرے مالک نے مجھے کوئی تو خطاب دیا ہے۔ آج ہم اس امانت کے چہرہ زیبا سے نقاب کشائی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امانت تھی کیا، کہ جس امانت سے پوری کائنات لرزہ بر اندام تھی، پوری کائنات لرز رہی تھی، اور پوری بزم ہستی میں کوئی ایسا حوصلے والا نہیں تھا جو اس امانت کو سینے سے لگاتا۔ تو وہ امانت کیا تھی؟ اشارتاً میں نے پچھلے جمعے عرض کر دیا تھا، اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی شکل میں اس کی ہلکی سی وضاحت بھی ہو گئی تھی، کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بھار عشق دا کسے نہ چایا، ہر ہر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے، کہ کسی نے پوری کائنات میں کسی کے دم میں دم نہ تھا، کسی میں یہ حوصلہ نہ تھا کہ اس امانت کو وہ سینے سے لگاتا۔ انسان نے اس امانت کو سینے سے لگایا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری تفسیر مظہری میں، اور حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں، اور دیگر صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے بتایا کہ وہ امانت چیز کیا تھی۔ اب اس بات کو بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف کانوں کی ضرورت ہے، آپ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ امانت کیا تھی۔ فرمایا کہ وہ امانت تھی العشق والعقل، اللہ کی محبت اور خدا کا عشق، اور دوسری چیز اس امانت کے ساتھ جو تھی وہ تھا عقل کا نور۔ عقل کا نور اور عشق کا نور، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو فرشتوں فکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، سجدے ہیں، قیام ہے، عبادت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عشق نہیں ہے۔ عشق کسی اور چیز میں نہیں، عشق ہے تو حضرت انسان میں ہے۔ عشق کی دولت، درد کی دولت، یعنی جبریل سبحان اللہ تو کہہ سکتا ہے، اللہ کے پیار میں رو نہیں سکتا، اللہ کی محبت میں رو نہیں سکتا۔ یہ تڑپنا، یہ رونا، یہ اللہ پاک نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے اب جس سینے میں یہ ہے وہ انسان ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ امانت یہ انسان کے لیے ہے۔ تو جس سینے میں اللہ کی محبت کی دولت ہے وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں انسان ہوں۔ باقی آدمی ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے۔ انسانیت حقیقتاً اس میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اور باقی جتنی محبتیں ہیں وہ اسی محبت کا پرتو ہے۔ نبی سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اگر کسی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اگر مرشد سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کسی فقیر سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ محبتوں کی بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ اب اس کو میں نے جب یہ عرض کر دیا کہ امانت کیا ہے، امانت اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، اور عشق کیا ہے؟ العشق نار، عشق آگ ہے، عشق بھٹی ہے، عشق آگ ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ جس وقت یہ آتا ہے یہ ہر غیر کو مٹا دیتا ہے، ہر غیر کو جلا دیتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ
آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، کچھ علم والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ آئے اور آ کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے اور آ کے کہنے لگے بابا جی ایک بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا پوچھیں۔ کہنے لگے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو پھر آپ جو بزرگ لوگ ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کا عشق ضروری ہے۔ تو جب نماز ہو گئی، جب روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، تلاوت ہو گئی، تو پھر اللہ کا عشق، اللہ کا پیار کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کیا اس کے بغیر حج نہیں ہوتا؟ جب یہ ساری بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، یہ روزہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جب کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جب 5 چیزیں ہو گئی تو اسلام مکمل ہو گیا۔ جب اسلام مکمل ہو گیا تو یہ اللہ کا عشق بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اب سوال تو بڑا بھاری بھرکم ہے، سوال دماغ کو اپیل کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جب اللہ کے احکامات پورے ہو گئے، فرائض پورے ہو گئے، تو یہ بیچ میں حضرت عشق کہاں سے تشریف لے آیا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ دانا تھے، بینا تھے، آپ نے ان سوالیوں کی طرف دیکھا، فرمایا کہ ان 5 چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کی یاد ہو۔ اللہ کی یاد کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اندر آباد ہو، دل کی اجڑی ہوئی بستی آباد ہو جائے، انسان کا اندر صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے۔ اگر اندر میلا رہا، کالا رہا، گندا رہا، پھر نماز کیا ہو؟ نماز اسی لیے پڑھی جاتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی کو مٹا دیتی ہے، اس کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ اب اسی لیے وہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ گٹے گوڑے مل مل دھونے تے اندرے رہی پلی تھی۔ اب اس گٹے گوڑے دھونے کا مطلب کیا نکلا؟ جب جس کام کے لیے پانی اسی لیے ہوتا ہے کہ بندہ صاف ہو جائے، اگر پانی بھی ڈالا گندگی بھی صاف نہ ہوئی تو پانی ڈالنے کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت گنج شکر فرید نے فرمایا اب مجھے بتاؤ نماز کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ سب نے کہا حضور نماز کا مقصد دل صاف ہو جائے، دل کی نگری ستھری ہو جائے، من اجلا ہو جائے، اس کی کالک دھل جائے۔ الحمدللہ زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ، کہا حضور سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا من صاف ہو جائے، دل ستھرا ہو جائے، کالک دھل جائے، بغض ختم ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، کسی کی غیبت، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ حضرت گنج شکر فرید نے وہ 5 بندے تھے، ایک ایک سے پوچھا کہ آپ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ایک نے کہا 40 سال ہو گئے، نماز ترک نہیں کی۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا روزہ؟ کہا الحمدللہ جب سے عقل فکر آیا 1 مہینہ بھی رمضان کا میں نے نہیں چکایا، سارے روزے رکھے۔ حج؟ اس نے کہا الحمدللہ 3 حج کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلمہ؟ اس نے کہا روزانہ ورد کرتا ہوں۔ فرمایا آپ کا دل تو آئینہ ہوگا۔ اس سے آپ نے پوچھا کہ یہ 5 کے 5 فرائض آپ مستقل مستعدی سے ادا کرتے ہیں، آپ کا دل تو اجلا ہوگا، آئینہ ہوگا، صاف ہوگا۔ اٹھی ہوئی گردن جھک گئی۔ اس نے کہا سرکار کیا بتائیں، 40 سال گزر گئے سجدے کرتے کرتے، پر من جیسا تھا۔ اب میرے آگے تو وہ جھوٹ بول سکتا تھا، گنج شکر فرید تو دیکھ رہے تھے۔ اب اس نے سچ بولا حضور، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارا جو اللہ